بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. یا رب بالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و سامعین و سامعات، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا. اس کے بدلے میں ہم جتنا اللہ کریم کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. پھر اس کے کرم نے مزید ہمیں سہارا دیا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی عظیم نعمتوں سے اس مالک نے ہمیں نوازا. پھر اس کی رحمت نے مزید کرم نوازی فرمائی
کہ ہم سب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، اور اس عشق کا یہ پھل ہے کہ آج ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی رات مل کر حضور کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، یہ آپ سب کو مبارک ہو اور بہت بہت مبارک ہو۔ ہر آدمی کا گفتگو کرنے کا اپنا انداز ہے۔ علماء ظاہری دلائل سے بات کرتے ہیں، عرفاء اور اولیاء اللہ اور اس کے رسول کو سبق سنانے کے لیے بات کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بات اپنے رب کو سنا رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میں اپنی بات اپنے رسول کو سنا رہا ہوں تاکہ میرے رسول مجھ سے خوش ہو جائیں۔ تو یہی ایک بات پلے باندھ لیں، جس سے اللہ خوش ہو گیا اس سے خدائی خوش ہو گئی، جس سے اللہ کریم خوش ہو گیا اس سے خدائی خوش ہو گئی، اور جس سے مصطفیٰ خوش ہو گئے اس سے اللہ خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ رسالت۔ آج مبارک دن جو ہے پیر شریف کا تھا، اور حسن اتفاق سے حضور کی ولادت والی گھڑیاں بھی پیر شریف کی ہیں۔ یہ بات پر غور کرنا ہے۔ ہم آپ کو یہ بات باوثوق طریقے سے انشاءاللہ بتا رہے ہیں، آپ پلے باندھ لیں جتنے بیٹھے ہو۔ آپ حضور کے لیے بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج کا دن، آج کی تاریخ اور یہ گھڑیاں جو آپ حضور کے لیے گزار رہے ہیں، اللہ کریم سب کی نیت یہی کرے کہ حضور کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور کے لیے بیٹھنا، حضور کے لیے گھڑیاں گزارنا، حضور کی محبت میں بیٹھنا۔ آج کا وقت بھی نوٹ کر لیں، ڈیٹ بھی نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ 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 آئندہ سال آپ خیر دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ ہمیں اللہ نے توفیق دی کہ ہم حضور کے بن کے بیٹھ گئے۔ اللہ نے توفیق دی اور حضور کے بن کے، نوکر بن کے بیٹھ گئے۔ جلسے بڑے لوگ کراتے ہیں کیونکہ دین اسلام نے زندہ رہنا ہے، دین اسلام نے زندہ رہنا ہے۔ لیکن عاشقو، آپ کو مبارک ہو، آپ نبی کے میلاد کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور میلاد کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، وہ کما حقہ بیان نہیں ہو سکتی۔ چند ایک نکات قرآن و حدیث سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور۔
بے شک تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آ گیا، بے شک تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ یہاں اتنی بات کو پہلے آپ نے سمجھنا ہے، پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ بات پر غور کر لیں، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اب سنیں بیٹے، میری بات کو سنیں، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ دونوں کو بھی۔ آج تمہارے بخت جگانے کے لیے، تمہیں حضور کی محفل میں بٹھانے کے لیے، حضور کا دیدار کرانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میں آپ بیٹھے ہیں، کسی لالچ میں، کسی مقصد میں آپ نہیں بیٹھے، اور آپ کے بیٹھنے کا پہلے مقام سن لیں، پھر بات مصطفیٰ کی کرتے ہیں۔ یہ جو محافل اللہ کے لیے سجتی ہیں، رسول کریم کے لیے سجتی ہیں، حدیث میں ہے جب ایسی محافل ختم ہوتی ہیں تو ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرے ملائکہ مجھے یہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، میرے ملائکہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ عرض کرتے ہیں تسبحونک وتکبرونک وتحمدونک، اے مالک، تھوڑا سا آواز اونچا کر دیں، اے مالک وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ کوئی شخص اگر سوال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ استاد بچوں کو کہتے ہیں مجھے سبق سناؤ، تو استاد کو نہیں آتا۔ اگر اسی بات کو پلے باندھ لیں کہ اللہ کریم جل مجد الکریم عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر غیب کا، ہر ظاہر کا اس کو علم ہے، وہ فرما رہا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ کہتے ہیں مولا کریم وہ تیری تسبیحات بیان کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ تو آج کی محفل میں تم اللہ کریم سے بخشش کا انعام لے کر جا رہے ہو، اللہ کریم سے بخشش کا انعام لے کر جا رہے ہو، یہ پہلی بات۔ اب آپ آئے ہیں ذکر مصطفیٰ سننے۔ ذکر مصطفیٰ کی دو جہتیں ہیں، ایک ہے ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کی صورت میں، اور ایک ہے ذکر مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ کی صورت میں۔ ذکر مصطفیٰ کی دو صورتیں میں عرض کر رہا ہوں، میلاد مصطفیٰ کی صورت میں اور سیرت مصطفیٰ کی صورت میں۔ میلاد پہلے ہوتا ہے، سیرت بعد میں ہوتی ہے، یعنی پیدائش۔ میلاد سے معنی کیا ہے؟ پیدائش۔ میلاد النبی کا معنی یہ بنا کہ حضور اکرم علیہ السلام کی پیدائش۔ پلے باندھے باتوں کو،
حضور علیہ السلام کی پیدائش. جب آپ نے کہا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے یہ کہا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت پیر کے دن ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں, حضرت عبداللہ کے بھی بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس بات پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ حضور کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اور والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ, دادا کا نام عبد المطلب, پردادا کا نام ہاشم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 4 کرسی ہوگی حضور اکرم علیہ السلام کی. حضرت عبداللہ بیٹا عبد المطلب کا اور حضرت عبد المطلب بیٹا ہاشم کا, یہ 4 کرسی ہو گئی. محمد بیٹا عبداللہ کا, عبداللہ بیٹا عبد المطلب کا, عبد المطلب بیٹا ہاشم کا, تو یہ 4 کرسی ہو گئی. اب سنیں, یہ بیٹے کچھ آپ کے لیے ہے, کچھ آپ سب کے لیے ہے. ایک لفظ ایسا ہے جس کو کہا جاتا ہے امتی یا امت. تو بعض ہمارے دوست جو اتنا پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ان کو اختلاف ہوتا ہے. یہ سادات کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم امتی نہیں ہیں, ہم آل نبی ہیں. یہ تو پہلے یہ سنیں امتی کون ہوتا ہے, امت ہے کیا, امتی کا معنی کیا ہے. لفظ امت کا معنی گروہ ہے, قبیلہ ہے, پارٹی ہے. تو جو حضور کی پارٹی کا ہی نہیں ہے ان کے پلے کیا ہے. جو حضور کی پارٹی کا ہی نہیں ہے, حضور کے قبیلے کا ہی نہیں ہے, تو پھر ہے کون. وہ ابو جہل کے ساتھ چلا. تو حضور کا امتی کہنے کا مطلب کہ ہم حضور کی پارٹی کے ہیں, حضور کے گروہ میں ہیں, حضور کی امت میں ہیں, حضور کے لشکر میں ہیں. سبحان اللہ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد, لجپال کی آمد, نعرہ رسالت. انبیاء کے بھی حضور امام ہیں, وہ بھی آپ کی امتی بن گئے. پوری کائنات حضور کی خاطر بنی, وہ بھی حضور کی امت بن گئی. حضور کی وجہ سے سب کچھ ہے, اگر حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور حضور ہیں تو پھر آپ سب کچھ ہیں. تو آل نبی اولاد علی کو یہ سعادت ہے کہ قرآن مجید میں رب کائنات فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ارشاد فرما دیں کہ میں شب و روز جو آپ کو تبلیغ کرتا ہوں اس کا کچھ آپ سے مانگتا نہیں, بس میرے قرابت دارے, میرے گھر والے جو ہیں ان سے محبت کیا کریں. تو حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرنا گویا کہ اہل محبت کا شروع سے دستور رہا. اور سن لیں, نماز اللہ کی ہے. نماز کس کی پڑھتے ہیں ہم؟ نماز اللہ کی ہے, پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور سورۃ ملار رہے ہیں, سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں, التحیات للہ والصلوات الطیبات, اے اللہ میری ہر طرح کی تحیت تیرے لیے. یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں نا. کس کی بندگی کر رہے ہیں؟ نماز بندگی اللہ کی. تو اللہ کریم نے اپنی بندگی میں کہا, اب یہ بھی کہو السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک
اپنی بندگی میں اپنے محبوب کے ذکر کو شامل کر لیا. کیا مطلب؟ کہ اگر یہ بندگی تم قبول کروانا چاہتے ہو جو کر رہے ہو، یہ جو بندگی میری کر رہے ہو نماز کی صورت میں، اگر اس کو قبول کروانا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھو. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی. یا نبی سلام علیک، یہی پڑھ رہے ہیں نا؟ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ یا نبی، یہی پڑھ رہے ہیں نا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یا نبی سلام علیک، یہی پڑھ رہے ہیں نا؟ یا نبی، یا رسول. تو گویا کہ بندگی خدا کی ٹھہری اور خداوند ذوالجلال نے اپنی بندگی میں مصطفیٰ کے ذکر کو شامل کر لیا. تو ثابت یہ ہوا بندگی وہ قبول ہے جس میں ذکر مصطفیٰ ہو. اب میں نے ذکر تک بات کی اور ذکر سے ذاکر تک لے جا رہا ہوں. ذکر سے ذاکر تک لے جا رہا ہوں کیونکہ ذکر کرنے والا ذاکر اور جس کا ذکر ہو وہ ذکر، جس کا تذکرہ ہو وہ ذکر، اور ذکر کرنے والا ذاکر. رب کائنات جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کا خود ذاکر ہے. اپنے محبوب کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ذکر مصطفیٰ خود خدا کر رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ کریم اور اس کے ملائکہ اس نبی پر صلاۃ پڑھتے ہیں. بھئی فرشتے بھی صلاۃ پڑھتے ہیں، اللہ بھی صلاۃ پڑھتا ہے، اور آپ کو بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی ذات ایسی ہے نا، آمد مصطفیٰ ہوئی تو ذکر مصطفیٰ کی بات ہوئی نا. آمد مصطفیٰ پہلے ہوئی، اگر آمد ہی نہیں تھی تو ذکر کیسا؟ چونکہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے. ثابت یہ ٹھہرا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت مصطفیٰ تھے. جب مصطفیٰ بنایا پھر کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. سونے کی آمد، نعرہ رسالت، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب یہ سنیں کہ پہلے وہ تھے جن کا ذکر تھا، پہلے وہ تھے جن کا. اگر ہم یہ کہیں کہ کلام الہی جو ہے یہ سچا ہے تو رب کائنات کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بات اس سے بھی میلاد مصطفیٰ کی نکل رہی ہے، بات اس سے بھی میلاد مصطفیٰ نکل رہی ہے، اس لیے حضور کو پیدا پہلے کیا. جابر پوچھتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی، ہم بات کریں گے قرآن مجید سے، حدیث سے نوٹ کر لو اپنے، اگر موبائلوں کے اندر کر لو، اس کو کوئی ماں کا لال چیلنج نہیں کر سکتا. اب ہوا اس طرح، حضرت جابر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ اور اس کو کوئی شخص، امام بخاری کے استاد عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. امام بخاری کے استاد، یہ مسند عبد الرزاق میں ہے. وہ پوچھتے ہیں حضور سے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ بیٹے
پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ پیار کی محفل ہے، پیار کے ساتھ بٹھا لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مطلب یہ ٹھہرا کہ پہلے اس مالک نے اپنے محبوب کو بنا لیا، پہلے اپنے محبوب کو بنا لیا، جب محبوب بن گیا پھر کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ پہلے آمد مصطفیٰ ہوئی، پہلے میلاد مصطفیٰ ہوا، پہلے مولد النبی ہوا، پھر اس کے بعد ذکر مصطفیٰ ہوا۔ تو آمد مصطفیٰ تھی تو پھر ہی کہا نا پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آمد مصطفیٰ تھی تو پھر ہی یہ کہا کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، پیدا ہوئے تو کہا حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں۔ اب کہتے ہیں میلاد نہیں ہے، اب مجھے یہ بتائیں میلاد کیوں نہیں ہے بھائی؟ اتنی بات آپ سمجھ گئے جو میں نے عرض کی۔ آج آپ کے بخت جگانے کے لیے بختوں والی بات کر دوں، بخت جگانے کے لیے بختوں والی بات۔ یکم ربیع الاول سے سوچ رہا تھا کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ ہم تو اللہ کے عاجز سے بندے ہیں، یہ سارا رنگ ہی مصطفیٰ نے خود لگایا ہے۔ میں نے مولانا یوسف صاحب کو خطاب کی دعوت نہیں دی، کس نے بھیجا؟ حضور نے بھیجا، جاؤ نعت مصطفیٰ پڑھو۔ اور اسی طرح وہ نقیبی صاحب جو تھے، میں لاہور سے جیسے ہی آیا ہوں، میں داتا حضور سلام کر کے جب آیا ہوں تو مجھے پہلا پیغام یہ ملا کہ انہوں نے کہا جی 8 بجے حضرت آپ نے آ کے صدارت فرمانی ہے۔ ہم کیا، ہماری کیا اوقات؟ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کے ذکر کو عزت دو، مصطفیٰ کی آل کو عزت دو، مصطفیٰ کے فکر کو عزت دو، مصطفیٰ کے کمالات کو عزت دو، مصطفیٰ کی تعلیم کو عزت دو، تم صاحب عزت بنتے چلے جاؤ۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ آج آپ کی جھولیاں بھرنے کے لیے مالک نے آپ کو میلاد مصطفیٰ میں بٹھا دیا ہے، آپ کو رنگ لگانے کے لیے، آپ کے کاروبار میں برکت کے لیے، آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرنے کے لیے، آپ کے غموں کو دور کرنے کے لیے، آپ کی پریشانیوں کو ہٹانے کے لیے، آپ کو محبوب کا مستانہ بنانے کے لیے مالک نے چن لیا، مالک نے آپ کو چن لیا۔ اب سنیں یہ چنی ہوئی بات کتنی خوبصورت ہوگی۔ جب میں لاہور سے ادھر آیا تو بدن میں تھکاوٹ تھی، نقیبی صاحب کے پاس جب میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا تو تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ ادھر سے آیا، چونکہ وہ ادھر سے آیا تو معلوم ہو رہا تھا یار ایسے ہے ایسے ہے۔ خدا کی قسم میں آپ کو یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس وقت میری طبیعت اتنی حشاش اور بشاش ہے، میں ساری رات خطاب کرتا ہوں، مجھے تھکاوٹ نہیں ہے۔ یہ بھی ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے۔ اور خدا کی قسم اگر محبت سے بیٹھے ہو تو سن لو، آپ کی پیشانیوں کے اوپر آج رات سعادت مند لکھا جائے گا۔ تو آپ کی قسمت کو جگانے کے لیے
وہ میری گل سنو کملیو، حضور نے قدم رکھا مکہ مکرمہ میں، حضور علیہ السلام نے قدم رکھا مدینہ طیبہ میں، ایسے ہی ہے۔ قدم تو اور بھی لوگوں کے پہلے آئے، بڑے آئے، لیکن جب حضور اکرم علیہ السلام نے مکہ پاک میں قدم رکھا تو رب کائنات فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، کیا کہا؟ محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے جہاں تو رہتا ہے، جہاں حضور رہیں اس شہر کی قسم خالق خدا ہے، خداوند ذوالجلال اس شہر کی قسم کھائے حضور کی وجہ سے۔ مدینہ تو یثرب تھا نا، بلاؤں کا گھر تھا، بیمار بخار رہتا تھا ادھر، تو حضور نے فرمایا اللہ اس یثرب کو مدینہ بنا دے۔ مدینہ تو نبی بن گیا، یعنی نبی کا شہر بن گیا۔ اب نبی کے قدم رکھنے کی وجہ سے آقا کریم فرماتے ہیں غبار المدینہ شفاء للجزام، کہ مدینے کی مٹی جزام والوں کے لیے شفا ہے۔ حضور رکھیں قدم، مٹی شفا بن جائے، تو حضور کی آل کا کیا مقام ہوگا جو خون مصطفیٰ ہے۔ حضور کے اصحاب پاک جو چوکیداری کرتے رہے، چوکیدار بھی ذمہ دار کو رکھا جاتا ہے، صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں، گھر والے چوکیدار ذمہ دار کو رکھتے ہیں، حلالی کو رکھتے ہیں چوکیدار، ایسے ہی پکڑ کے بہا دیتے کہ باہر بیٹھ جا۔ گھر والوں کو ان پر اعتماد ہوتا ہے تب چوکیداری دیتے ہیں، تو ہمارا خیال رکھنا۔ چوکیدار بھی ساری رات جاگ کے گزارتا ہے، کن کے لیے؟ گھر والوں کے لیے۔ تو چوکیدار بھی وفادار ہوتا ہے، وفاداری کا یہ اجر ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہو گیا، وہ رب سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ رب نے ان کو جب چنا اس بات سے رب راضی ہو گیا، موجاں کرو تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور کی چوکیداری کا نتیجہ نکلا، حضور کی زیارت کا نتیجہ نکلا۔ تو اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ آ کے بیٹھ گئے کہ ذکر مصطفیٰ سنیں، اللہ کریم آپ کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے، اور جس کو حضور کا دیدار ہو جائے اس نے پھر حضور کو ہی دیکھا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا پھر مجھے ہی دیکھا ہے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا پھر اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ اور اگر حضور کو دیکھ لیا تو آقا فرماتے ہیں جس نے خواب میں میرا دیدار کر لیا جہنم کی آگ اس کو مس نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، حق محمد، حق محمد، حق محمد، پیر پروفیسر محمد صفدر علی شاہ بخاری۔ اب رات آہستہ آہستہ 12ویں کی طرف جا رہی، ٹائم دیکھ لو، 12 بجنے والے ہیں، دیکھ لو، 11ویں سے چلی اور 12ویں کی طرف، اور سن لیں نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو، اندھیرے مکے نے کہ نہیں مکے؟ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھا تھا، ہویا کہ نہیں ہویا؟ کملی والا آ گیا۔ اللہ کرے تسی حضور دے صدقے ہسدے رہو، درود پاک پڑھتے رہو تے ہسدے رہو۔ حضور تانوں ہساندے رہے بلے جنے ہو، تانوں خوشی ہے میرے میلاد دی، جاؤ خوشیاں ہی ویکھو گے۔ کل سونے کپڑے پہننے جی عید تے پہن دے جی، خوشبو لگانے ہیں جی عید نو لگان دے جی، سرما پہننا جی عید نو پان دے جی، یہ چیزاں سنت نے نا،
صاف لباس پہننا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، خوشی کا اظہار کرنا عید کے دن سنت ہے نا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوشی کیوں نہیں؟ آپ نے شاید سنا ہوگا، کسی صاحب نے شاید کہہ بھی دیا ہو، آپ کے قانون نے سن بھی لیا ہو کہ دو ہی تو عیدیں ہوتی ہیں، دو ہی تو۔ اب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بات کرتے ہیں۔ فَإِن نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، الجھ جاؤ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ ایسے ہی ہے نا، جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، کہ جمعہ کا دن سید الایام ہے اور یہ مسلمانوں کی عید ہے۔ تو وہ تو اصول ٹوٹ گیا جو کہتے ہیں دو عیدیں ہیں۔ وہ تو اصول ٹوٹ گیا نا بھائی۔ تو جمعہ یوم عید نہیں ہے، مسلمانوں کی عید کا دن نہیں ہے۔ عید کی نماز سنت ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس عید سے بھی بڑی عید جمعہ ہے۔ تو دو عیدوں والی بات غلط ثابت ہو گئی، جمعہ میں شامل ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کہ جمعہ کس کے صدقے، جمعہ کس کے صدقے میں ملا بھائی؟ جمعہ کس کے صدقے میں ملا؟ ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتی ہے فرع۔ بلب پہلے جل رہا ہے، روشنی بعد میں ہے۔ بلب کو بند کر دے روشنی ہوگی؟ بلب پہلے جلے گا، روشنی بعد میں ہوگی۔ حضور پہلے ہیں، جمعہ بعد میں ہے۔ حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، نعرہ رسالت۔ میری اسلامی بہنیں بھی سن لیں، آپ اسلامی بھائی بھی سن لیں، حضور سب کے ہیں یا نہیں؟ پڑھے کلمہ حضور کا، کہے میں حضور کا نہیں ہوں، تو یہ منافقت نہیں تو ہے کیا؟ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ حضور کا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمہ اللہ کریم کو اتنا پیار ہے۔ لا الہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ، جاؤ گن لینا بیٹھ کر، کس سے پوچھ لینا، 12 کے 13 بنا کے دکھائے یا 12 کے 11 بنا کے دکھائے۔ رب کائنات کو اتنا پیار ہے، کلمہ توحید کے 12 حرف رکھے، محمد الرسول اللہ کے 12 حرف رکھے۔ لا الہ الا اللہ کے 12 حرف، 12 کا 12 حرف بے نقطہ ہیں، محمد رسول اللہ کے 12 حرف بے نقطہ ہیں۔ وہ بھی بے نقطہ، وہ بھی بے نقطہ، وہ بھی 12، وہ بھی 12، رب ملا رہا ہے تو جو توڑ رہا ہے۔ کیا بات ہے، رب تو ملا رہا ہے۔ میرے محبوب کو میرے ساتھ ملا دو۔ ہاں یہ ضرور ہے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ رب ہے، یہ بندے ہیں۔ شانیں اس کی بھی بڑی ہیں، اس کی بھی بڑی ہیں۔ اب یہ کہا گیا کہ یار بڑھا دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بڑھا دیتے ہیں۔ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ علم نشرح پارہ نمبر 30۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ہم نے لَكَ، وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ نہیں ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ مطلب یہ ٹھہرا کہ سب کچھ حضور کا ہے۔ گل ساری سرکار دیے،
پار دیے گل ساری سرکار دیے پار دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اب سنیں غور کے ساتھ، میری اللہ کی مہربانی سے بات کا کوئی ماں کا لال جواب نہیں دے سکے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب، سکلین بیٹے، اے حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اس کی بلندی کہاں تک تو سمجھتا ہے وہ تو بتا دے کہ بھی یہاں تک بلند کیا ہے۔ سنو کہ یہ جو اللہ پاک نے ذکر بلند کیا ہے یہ بس اتنا ہی کیا ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اور خدا کے بندے وہ تو ذکر کو بلند کر رہا ہے، کتنا کر رہا ہے تو بتا دے، کتنا کر رہا ہے تم بتاؤ، اور بھی اتنا بلند کیا ہے، بس اس کے آگے نہیں ہے۔ وہ بلندی کتنی ہے، وہ بلندی کتنی ہے، وہ بلندی کتنی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اس کی مرضی سے بولتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، نجپال کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ رسالت۔ انسان کے کچھ اعضاء جب ملتے ہیں تو مکمل انسان بنتا ہے۔ صرف آنکھ کو انسان نہیں کہتے، سن رہے ہو میری بات؟ کانوں کو انسان، ہاتھوں کو انسان، پاؤں کو، پیٹ کو، منہ کو انسان، سر سے لے کر پاؤں تک پوری تصویر ہو تو انسان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک، میں میلاد مصطفیٰ کی بات کروں، غور سے سنیں، سر سے لے کر پاؤں تک جب انسان صحیح الاعضاء ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ انسان صحیح الاعضاء ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب رب کائنات کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی کامل نمونہ ہے، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ یعنی میرا محبوب سویا تو تم محبوب کے سونے کو سامنے رکھ کر سو جاؤ تو میری بندگی کر رہے ہو۔ بندگی کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ رب کی مان لینا، اس کے حکم پر عمل کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنا اللہ کی بندگی ہے۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ میں نے ان کی جب ولادت با سعادت کی، گویا کہ مالک کائنات اپنی زبان قدرت سے فرما رہا ہے، سنو، آنکھیں تمہاری بھی ہیں، آنکھیں میرے مصطفیٰ کی بھی ہیں، تمہاری آنکھیں بھی ہیں، میرے مصطفیٰ کی بھی آنکھیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں یہ ہیں، ما زاغ البصر وما طغى۔ جب رب نے اپنے محبوب کو بلایا ان آنکھوں نے رب کا دیدار کر لیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہاتھ آپ کے بھی ہیں، ہاتھ مصطفیٰ کے بھی ہیں۔ جب ہاتھ مصطفیٰ کی بات آئی تو رب کائنات فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب تیرے ہاتھوں کے اوپر تیرے رب کا ہاتھ ہے۔ حضور نے کنکریاں پھینکی، کنکریاں ہاتھ سے پھینکتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی تھی۔ اب سینے سب کے ہیں،
سینہ مصطفیٰ کا بھی ہے. رب کائنات فرمار علم نشرح لک صدرک، اے محبوب تیری خاطر تیرے سینے کو شرح صدر نہیں عطا کیا. سینہ بھی خدا فرما رہا ہے اے محبوب یہ تیرا سینہ عام سینہ نہیں ہے، یہ ایک سمندر ہے، سمندر بھی چھوٹا ہے، محبوب تیرا سینہ اس سے بھی بڑا ہے. پوری کائنات حضور کے نیچے، حضور سب سے اوپر. اب یہ جو میں نے بات کی ہے اس کی دلیل ہم قرآن مجید سے لیتے ہیں. بات کر کے بات کو منانا بھی تو چاہیے، بھی ہے بھی کہ نہیں. رب کائنات فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن کی آیت بطور استدلال پیش کر رہا ہوں. اے حبیب آج رات تمہارے بخت سنوارنے کی میں بھی گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میری بدن میں کیا طاقت تھی، میں کیا کر سکتا تھا. میں کہتا ہوں حضور کی آمد کا وقت آ رہا ہے، تمہاری قسمت بدل جائے. مقصد یہی ہے تذکرہ کیل و کال کا، ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا. ادھر حضور کی ولادت کا وقت آ جائے، ادھر ہم آنکھیں بند کریں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. حق محمد حق محمد حق محمد سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ رسالت. اے اللہ تو نے اپنے محبوب کی خاطر ستاروں کو روشن کر دیا. اے اللہ تو اپنے محبوب کی خاطر چاند کو روشنی عطا فرما دی. اے اللہ تو نے اپنے محبوب کی خاطر سورج کو روشن کر دیا. سن لو اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جی. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. واللہ غنی عن العالمین، اللہ عالموں سے بے پرواہ ہے. کسی عالم کی مالک کو پرواہ نہیں. مالک جو ہیں، مالک کائنات جو ہے عالم کی اس کو پرواہ، عالموں کو مالک کی پرواہ ہے، جہانوں کو مالک کی پرواہ ہے، ضرورت ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. لیکن وہ مالک کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا کریم مالک ہے. اس مالک نے تمہیں اپنا رسول دے کر تم پر احسان کر دیا. حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کریم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرما دیا. مالک کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. رب احسان کرے تمہیں رسول عطا فرما کر تو احسان کے بدلے میں خوشی ہوتی ہے کہ غم ہوتا ہے. آپ کھڑے ہوئے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، کوئی کار والا آتا ہے، اے سی کار ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں، اس نے آپ کو بٹھا لیا، یہاں سے لاہور تک لے گیا، پیسے بھی نہیں لیے. احسان کیا یا نہ کیا؟ نسلی بندے ساری زندگی یاد رکھ دینے. نسلی بندے ساری زندگی یاد رکھ دینے. یار نے مینوں سخت گرمی سی، میں تو پہ کھلوتا سا تے مینوں کار تے بٹھایا، پٹرول بھی نہیں منگیا تے پیسے بھی نہیں منگے تے داتا صاحب لے گئے. یاد کرے گا نا، نسلی ہوئے گا، جیب تراش ہوئے گا تو پیسے کٹ لے گا. کوئی سوندا ہے تو پیسے کٹ لواں، وہ نسلی نہیں ہونا، وہ نقلی ہوئے گا. اصلی اور نقلی کا فرق آج بتا دوں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. جنگلہ چ بھی پھر دینے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد. یہ اولیاء خدا کے بندے ہیں. اولیاء کیا ہیں؟ آپ کہیں گے بھی خدا کے بندے کا کیا مطلب؟
اللہ کی اطاعت کرنا، شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرنا. سن لو، ایسے ہی کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ بنگی چرسی یوں فلان ایسے ایسے ہوتے ہیں، کھاتے میں ڈالتے ہیں. ہم تو اس کو مانتے ہیں جس کے سامنے قرآن ہو اور اس کے سامنے سنت ہو. قرآن و سنت کی روشنی میں سفر کرے اور پھر اخلاص سے سفر کرے. ہم ان کو اولیاء مانتے ہیں، وہی اولیاء ہے. ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی خلوتیں، ان کی جلوتیں، ان کی گفتار، ان کا کردار نبی پاک کی سنت اور شریعت کے مطابق ہو. یہ بھی آج ذہن میں رکھ لیں. ایسے ہی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں. اور خدا کے بندے، ہم اس کو مانتے ہیں جو اللہ کے محبوب کی مانتا ہے. ہم اس کو مانتے ہیں جو اپنے رب کی بات کو مانتا ہے. تو جو رب کی بات کو مانے اور 40 سال گزر جائیں عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھے، سویا بھی نہیں ہے، ہم اس کو ولی مانتے ہیں. 15 سال گزر جائیں ہر رات پورا قرآن مجید پڑھے، ہم اس کو ولی مانتے ہیں. ہم اس کو ولی مانتے ہیں جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا خلوتیں جلوتیں گفتار اور کردار حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق ہو. یہ سن لیں. ہم ایسے کسی کے کھاتے میں نہ جاتے ہیں نہ ان کو مانتے ہیں. مانتے اس کو ہیں جو مصطفیٰ کا عاشق ہے، مانتے اس کو ہیں جو اللہ کا بندہ ہے اور بندگی کر کے دکھاتا ہے. راتی زاری کر کر روندے، نیند اکھانتی کھوندے، اور فجری اوگنہار کہاون سب تھی نیویں ہندے. ہم تو ان کو ولی مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی قدر و قیمت کرتے ہیں. ایسے ہمارے کھاتے میں کوئی ڈال دے تو اس کی مرضی ہے، ہم اس کو ڈالتے، اس کو جانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں جو مصطفیٰ کو جانتا ہے، مصطفیٰ کی مانتا ہے. تو اب بات ہو رہی تھی ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھی ذکر حضور کا میلاد کا کرنا یہ بھئی کیسے ہوا؟ تو پہلے سن لیں، ذکر میلاد مصطفیٰ یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کریم کی. جو آپ میں سے قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول. عالم ارواح میں ذکر میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے. عالم ارواح ذکر میلاد مصطفیٰ کہ سب انبیاء کو مالک نے اکٹھا کیا اور کہا میں تمہارے پاس یہ رسول بھیج رہا ہوں، سب اس پر ایمان لانے، سب نے ان کی مدد کرنا ہے. دنیا میں آ گئے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء یکے بعد دیگرے آئے، سب حضور کی بشارت دیتے رہے. بلکہ جب آدم علیہ السلام میں بیٹے سن لو روح ڈالی گئی تو آدم علیہ السلام نے ساق عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، دانہ گندم ایک سبب بنا، زمین پر تشریف لے آئے تو کہا ہے مالک. جب مالک نے توبہ قبول فرمانی تھی نا، جب مالک نے توبہ قبول فرمانی تھی تو دل میں ڈال دیا کہ اللہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی تو میں نے ساق عرش پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس کے صدقے مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. آپ کے اور میرے باپ کی توبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول ہوئی. پھر جب آدم علیہ السلام کے لیے مالک کائنات نے حضرت حوا کو بنایا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم جنس دیکھ کر محبت کا اظہار کرنا چاہا تو مالک نے کہا اس کا حق مہر ادا کرو.
کہا مالک سارا کچھ ہی تیرا ہے، حق مہر کیا ادا کروں؟ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محبوب پر 3 مرتبہ یا بعض روایات کے مطابق 10 مرتبہ درود پاک پڑھ. اب آدم علیہ السلام نے 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ تمہاری ماں اور ہماری ماں کا حق مہر بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ حضور آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھے. اور اس کی دلیل نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان مراحل طے کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس وقت بھی. اس کا مطلب یہ ٹھہرا نبی دنیا میں آ کر نہیں بنتا، نبی پہلے ہی بنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ اظہار نبوت ہے. 40 سال کے بعد اعلان نبوت جو کیا وہ اظہار نبوت ہے. نبی جس نے مالک کو بنانا تھا وہ پہلے ہی عالم ارواح میں بن چکے تھے. نبی دنیا میں آ کر عبادت کے ذریعے نہیں بنتے، یہ عطا ہے مالک کی، جس کو چاہے بنا لیتا ہے. تو بیٹے نبی سے اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر مصطفیٰ کرتے رہو. پیر کے دن مصطفیٰ پیدا ہوئے، کسی کو وٹ پڑتا ہے تو پڑتا رہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نے غلط بات کی ہے بھی. یہ آپ نے کسی کے سامنے جا کر یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن پیدا ہوئے تو یہ ذکر میلاد مصطفیٰ اور کیا ہے؟ حضور علیہ السلام یہ حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں، جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کا ان کے ساتھ تعلق نہ ہوگا تمہیں کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، کسی کو تکلیف ہوتی تو ہوتی رہے. تو یہ میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں آپ. نقلی اور اصلی کا پتہ چل جائے گا. جس سڑے گا ایسے کرے گا تو سمجھ لیں کہ بس نام کا ہے کام کا نہیں ہے. نام کا ہے کام کا نہیں ہے. پھر ایسے لوگ وہاں تو یہ کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو. اس لیے آج اپنے وقت جگانے کے لیے حضور کا شجرہ نصب ایک تو یاد کرو. ایویں جا کے جتنے 4 مجلس لگی ہوئے تو اتنے پڑھو حضرت محمد بیٹا عبداللہ دا، عبداللہ بیٹا عبد المطلب دا، حضرت عبد المطلب بیٹا ہاشم دا. دیکھو سڑتا ہے سڑا، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ ان کا میں نے غلط جب بات کی مجھے بتاؤ تو اس میں غلط کون سی بات کی ہے جس سے تجھے تکلیف ہوئی ہے؟ بھی نبی کا نام سن کر نبی کے غلام کو تو خوشی ہوتی ہے. نبی کا نام سن کر نبی کے غلام کو تو خوشی ہوتی ہے. تو میں نے تو یہی بات کہی ہے نا کہ حضرت محمد بیٹا عبداللہ دا، عبداللہ بیٹا عبد المطلب دا، حضرت عبد المطلب بیٹا ہاشم دا. بھئی تجھے کیا تکلیف ہے؟ بعد میں اٹھن لگا کہہ دو ذکر میلاد مصطفیٰ ہے. ذکر میلاد مصطفیٰ ہے. دوسری بات اس کو پلے باندھ لیں، ہم دنیا میں بھی آئے ہیں حضور کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. رب ہونا اس کا مطلب دنیا بھی بنی حضور کے صدقے. اب تم چلے گئے قبر میں جاتے ہیں یا نہیں؟ میں صحاح ستہ کی حدیث سے کوڈ پیش کر رہا ہوں، سن لو. جب قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں. پہلا سوال مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے جواب دے دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر سوال کیا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. رب کی توحید کا بھی ذکر کر دیا اور دین اسلام کا بھی ذکر کر دیا. فرشتے چھوڑ کر چلے گئے؟ بولو فرشتوں نے چھوڑا نہیں اس کو. پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے درمیان سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں. میں قبر کی بات کر رہا ہوں، برزخ بھی حضور کی ہے. پلے باندھ لو، حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل،
اب اس ہستی پاک کے بارے میں بتا کیا کہتا تھا. اب ہوا اگر حضور کا عاشق، حضور پر صدق کے دل سے ایمان لانے والا، تو کہے گا ھذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے. فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، اب اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے. دلہن کے لیے کیسی سیجیں بنتی ہیں، اور جو ایمان سلامت لے کر جاتے ہیں مزارات ان کے بنتے ہیں، ان کے لیے بنگھے لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے قالین بچھتے ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں. نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے. پنکھے بھی لگ جاتے ہیں، مسحری بھی بنا دیتے ہیں، نرم تکیہ بھی بچھا دیا جاتا ہے، نیا بستر بھی بچھا دیا جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے یہ نہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. جب ولی کی قبر پر جاتے ہو جنت کا باغ دیکھنے جاتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. باب رحمت شاہ کی قبر پر آئے تو کیوں آئے؟ جنت کا باغ دیکھنے کے لیے. قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے. رب فرماتا ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. تو بھی کوئی نہیں مانتا تو اس کی مرضی. ابو جہل نہیں مانا تو کیا گیا، ابو لہب نہیں مانا تو کیا گیا. ہاں جس نے مانا وہ صدیق بنے ہیں. ان کو تو یہ کہا گیا، کوئی اگر یہ کہے کہ کوئی شخص راتوں رات ہی بیت اللہ شریف سے بیت المقدس چلا گیا مان جاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا جس کو کہتے ہو اللہ کے رسول نے تو کہا ہے. اس نے کہا میں مانتا ہوں. اس نے کہا تو ایسے ہی ہے. مصطفیٰ سے تو بھی پوچھا ہی نہیں تھا، حضور نے تو بتایا ہی نہیں تھا، حضور نے بھی بتایا ہی نہیں تھا. حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ ایک نیا مسئلہ پیش آیا. فرمایا کیا آیا؟ کیا حضور بات یہ ہوئی کہ مجھے کہنے لگے کہ کوئی تمہیں کہے بیت اللہ شریف سے لے کر یہاں تک کوئی راتوں رات گیا ہے واپس آ گیا ہے مان جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں. تو جب آپ کا نام لیا فرمایا پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں مانتا ہوں. اور انہوں نے کہا تو ایسے ہی ہے. انہیں کیسے؟ فرمایا اگر آپ کو رسول مان لیا تو بیت المقدس کا مقام کیا ہے؟ یہ مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں تو بات پھر یہاں سے وہاں جانے کی ہے نا. لیکن سن لیں پوری زمین تو اولیاء کے 2 قدم ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. انبیاء کی تو شان ہی بڑی ہے. پوری زمین اولیاء کے 2 قدم ہوتی ہے. ادھر بھی ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں. پوری زمین اولیاء کے 2 قدم ہوتی ہے. اور اس کی دلیل میں حدیث سے پیش کرتا ہوں. کل کو کوئی کہہ دے کہ ایسی ہی بات کہے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام معراج کی رات جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مررت علی القبر موسیٰ وہو قائم یصلی. میں جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اب سنیں حضور کو پتہ چل گیا یہ موسیٰ کی قبر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا محمد مصطفیٰ جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، محمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. گزرنے والے کو پتہ ہے موسیٰ کی قبر ہے. گزرنے والے کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے نبی آخر الزمان جا رہے ہیں. اب جب پہنچے بیت المقدس تو موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود ہیں. اللہ سبحان اللہ. میں بات کر گیا تھا کہ 2 قدم ہوتی ہے. جب پہنچے بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود ہیں. بھی کیوں پہلے موجود ہیں؟ حضور علیہ السلام براق کی رفتار سے گئے، موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے گئے. نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے تیز ہے. نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے تیز ہے. اب میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ ہوا کہ اولیاء کے مزارات مقدسہ پر حاضری دیا کرو. بھی کیوں؟ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ. تم تو جنت کا ٹھکانہ دیکھ کے آ رہے ہو، جنت کی سیر کرنے جا رہے ہو. اب یہ ہے کہ اس کے منانے کے 2 طریقے ہیں. منانے کے تو میں نے قرآن مجید سے یہ بات ثابت کر دی کہ عالم ارواح میں رب کائنات نے حضور علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کیا. اس میں شک نہیں ہے. یہاں تک بات ہو گئی. اب دنیا میں آ گئے.
جتنی دیر تک کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا اس کو مسلمان نہیں کہتے. محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو اس کو مسلمان، صرف لا الہ کہنے والے کو مسلمان. محمد الرسول اللہ کا تو مسلمان بن گیا. مطلب یہ ہوا کہ جس کی وجہ سے تو مسلمان بنا، جس کی وجہ سے تجھے اسلام ملا، تو وہ تو ہستی پاک مصطفیٰ ہے. تم تو احسان ہی پورا نہیں کر سکتا. آگے چلو. اب آپ نے یہ کہا کہ یار حضور کا بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، حضور الاسلام کا بیٹھ کر. یار یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹھ کر ذکر کرنا شروع کر دو، ذکر الہی کرنا چاہیے. حکم لو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب کائنات جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کا ذکر کیسے کرتا ہے. اگر حضور علیہ السلام سفید رنگ کی چادر اوڑھ لیں تو رب کائنات فرما رہا یا ایھا المدثر، محبوب اے جیڑی تو سفید چادر پہنی ہے مینوں اس چادر دی قسم ہے. سردی دا موسم آیا، حضور نے کمبل شریف لے لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، ہے کملی اوڑھنے والے. چادر پہنے، اللہ کو چادر پسند آ جائے. اگر اوپر کھیس پہنے، کمبل پہنے تو کھیس رب کو پسند آ جائے. بات بولیں تو رب فرمائے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. محبوب تیرا بولنا نہیں ہے، میرا بولنا ہے. ماہی دی زبان وچ رب بولدا، کسی طرح کی شعر نے کیا ہے. تو دوستو ایسے نبی کا ذکر کرنا تمہاری بخشش کا سبب ہے، آپ کے ایمان کی سلامتی کا سبب ہے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے عطا ہونے کا سبب ہے. صبح اللہ کا نام لیں اور سارے خوشی کا اظہار کر کے دربار عالیہ بابا رحمت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے آنا ہے. آپ کے پاس اپنا یہ 5 مرلہ سکیم سے، ہنسنے سے، ٹوٹیوں سے، ویر کے سے، نرمل کے سے آپ کو مبارک ہو. آپ کے سر کے اوپر تاج رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو. آپ کے سر کے اوپر تاج رکھا گیا ہے اور اس ولی کے صدقے رکھا گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے. جب اللہ کسی کو عزت عطا فرماتا ہے تو اس کو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا. جب اللہ عزت عطا فرمائے تو کوئی ذلیل. اس کی دلیل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے حبیب آپ فرما دیں اللہ مالک الملک ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. تو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے کہ اس بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ کے صدقے رب کائنات جل مجدہ الکریم نے ان لوگوں کو آپ کے پاس آنے کا شرف دے دیا ہے بابا جی کے صدقے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. ان کی بے شمار کرامات میں نے لوگوں سے سنی ہیں. ذرا آپ کو بتانے کے لیے پینتن پاک کی مناسبت سے 5 کرامتیں سنا دوں. پینتن پاک بھی راضی ہو جائیں، حسن پاک راضی ہو جائیں، حسین. کسی کو اس بات میں تکلیف ہو تو بیٹے ہو، آپ کو تو تکلیف نہیں نا. حضور راضی ہو جائیں، علی پاک راضی ہو جائیں، اماں فاطمہ راضی ہو جائیں، حسن پاک راضی ہو جائیں، حسین پاک راضی ہو جائیں علیہم السلام. تو کوئی اگر تکلیف کرتا ہے تو کر لے، اسی کو تکلیف ہے نا بھی. راضی ان کو ہم نے کرنا ہے جن کے جھنڈے کے نیچے سے قیامت کے دن بھی گزرنا ہے اور دنیا بھی ان کے صدقے عزت ہے. 5 کرامتیں حضرت کی میں آپ کو بتاتا ہوں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے بزرگوں سے ملی. یہ جو بزرگ سید طفیل شاہ صاحب ہے، یہ 7 لیٹے ہوئے ہیں. یہ
ابھی شکم مادر میں نہیں تھے تو میں نے ان کی والدہ کو بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. وہ گئیں بابا جی کے پاس کہ بابا جی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اولاد دے، بیٹا دے. آپ نے فرمایا جا اللہ بیٹا دے گا، نام محمد طفیل رکھ دینا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ نے بیٹا دیا، جو حضرت نے فرمایا تھا وہی نام رکھا محمد طفیل. پھر گئیں کچھ عرصے کے بعد بابا جی دعا کرو اللہ ایک اور بیٹا دے دے. فرمایا محمد طفیل ایک ہی رہے گا، ایک دے کے ہی بن گئے. نعرہ تکبیر، محمد طفیل ماں کا ایک ہی بیٹا تھا، باپ کا ایک ہی بیٹا تھا. نعرہ حیدری، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ. دوسری سائڈ پر جو لیٹے ہوئے ہیں سید خادم حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بابا جی سرکار ان کے مرشد بھی تھے. مرشد لفظ ہوتا ہے، مرشد نہیں ہوتا، مرشد تھے. اور اپنی پاک زندگی میں بابا جی ان کو فرمایا، سید خادم حسین شاہ صاحب ان کے بیٹے ہیں آگے چند شاہ صاحب، ان کو فرمایا کرتے تھے بھائی باہو کہتے تھے کہ ہم فوت ہونے کے بعد کول ہوں گے، چاہتیاں نہ ایک دوسرے نال ویکھاں کران گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کہاں کوئی فوت ہوتا ہے کسی کو کیا پتہ. بولو اپنی زندگی پاک میں فرمایا تھا بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، باہو آپ فوت ہونے تو بعد بھی کول ہوں گے، تو فوت ہونے تو بعد کول ہی نے. میری پھپھی صاحبہ بہت بارشیں ہوئیں تو چند شاہ صاحب میری پھپھی صاحب بھائی بھی تھے. تو بارشیں ہوئیں تو کچا مکان تھا اور شتیر کے نیچے بھی اس طرح کر کے وہ آسرا کیتا سی کی کہیں گے انہوں ٹیک. تو وہ پریشان تھی کہ بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں، کچا مکان ہے، کیا ہوگا. تو بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ملے اور آپ نے فرمایا بیٹی پریشان نہیں ہونا، تسی آپ دی مرضی نال ٹاؤ گے ڈگدا نہیں بارشاں نال. اور واقعتاً میری پھپھی صاحبہ نے مجھے فرمایا کہ بارشوں کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں ہوا، آپ نے خود ہی اس کو گرایا جس طرح بھی کیا. 3 ہو گئیں، چوتھی میں پڑھتا تھا، میرا دل چاہا کہ میں لاہور میں کچھ جگہ لے لوں. آپ کے والد صاحب سب سے مشورہ کروں کہ بڑا میں تو جیسے آپ کی مرضی ہے. تو میں نے والدہ کو بتایا تو والدہ چپ کر گئیں. 2-3 دنوں کے بعد بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ میری والدہ ماجدہ کو ملے. فرمایا پتر آپ جگہ نہیں بیچنی، اتنے ہی اللہ رنگ لائے گا. سبحان اے رنگ لگے پہ جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. یہ میری والدہ نے مجھے بات بتائی کہ بابا جی نے خود فرمایا تھا کہ پتر پریشان نہیں ہونا، اتنی اللہ بڑے رنگ لائے، جگہ نہیں آپ بیچنی. اس کے بعد میں نے اپنا ارادہ جو تھا وہ منتقل کر لیا. میں نے کہا نہیں بس. اور پھر میرے 2 بڑے بھائی فوت ہو گئے. والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں آئی پریشان تھی تو والد صاحب بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب میں آئی تو بابا جی نے فرمایا پتر کیا مسئلہ ہے، پریشان ہے. فرمایا اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے فوت ہو گئے. تو بابا جی سرکار رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ تینوں بیٹا دے گا، عالم بھی ہوئے گا تو فقیر بھی ہوئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. بیٹے میری 30 حاضریاں مدینہ طیبہ میں ہو چکی ہیں، مکہ مکرمہ میں. تو یہ عیسائیاں دا احسان نہیں ہے گا. ایک باری مکہ مدینہ چلے جائیے تو بس ہو جاندی ہے، تو 30 باری سرکار بلان تو پھر کنا کرم ہوئے گا. پھر بغداد شریف، نجف اشرف، کربلا معلیٰ شریف، وادی اسلام جہاں 72,000 انبیاء ہیں وہاں بھی حاضری دے ہیں. تو فقیری نہیں تو اور کی ہے کہ رب کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حضور کا سچا اور پکا عاشق بنائے. اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا خلوتیں جلوتیں حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق ہو جائیں. مل کے بابا جی کی نوکری کریں. ہم سب خادم ہیں. یہ ایک ڈیوٹی ہے کہ کوئی سجادہ نشین بن گیا، کوئی ورکر بن گیا، کوئی کچھ. آخر کسی نے صفائیں بچھائیاں نا تیسی بیٹھے ہیں نا، کسی نے اچا تھڑا کیتا ہے تیسی بیٹھے ہیں نا جی، کسی نے لیٹاں لگائیاں نے تو سونیاں لگ دیاں نے. سارے خادم بن جاؤ بابا جی، بالخصوص سادات کے لیے اور عوام کے لیے، دونوں کے لیے سامنے میری یہ اپیل ہے، خادم بن جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلوں کو بھی آسان فرمائے گا، گھر بھی رنگ لگ جان گے. خدا کی قسم حضور نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں اللہ پر قسم کھا لیں اللہ قسم پوری کر دیتا ہے. یہ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں
یہ اس کے بن گئے. جب بن گئے یہ اللہ پر قسم کھا لیں, اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. تو سب دوست حضور کے میلاد کی خوشی میں کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام پڑھیں, پھر ختم شریف, اس کے بعد لنگر بھی کھائیں اور آج شب بیداری کریں. یہ لیلۃ القدر سے افضل ہے.